ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی، تو وہ بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں، لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا. تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا. تو یہ ہمارے اعمال ہیں. اب کن عمل سے، کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. ایسے ہی ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے، اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے، جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے. یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا. تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے. اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے. موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، غلط قسم کی، ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے. گندگی اس کی خوراک ہے. تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا، اور جب یہ ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا. لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے، وضو میں رہیں گے، اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا. یہ تو ہو گیا ثابت قرین کی موجودگی کہ وہ ہمارے